اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 اسلامیات لازمی فیڈرل بورڈ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الدرس الاول جیم کا ترجمہ چل رہا تھا اور اس میں سے 3 آیات کا ترجمہ ہو چکا ہے، یعنی آیت نمبر 20، آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 28 تک کا ترجمہ انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اس سے پہلی والے آیت میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جانور، سب سے بدترین جاندار وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور جو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی، اس کا تعلق اسی آیت کے ساتھ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سننے کی توفیق دے بھی دے تو اس کے باوجود بھی ان کا طرز عمل، ان کا رویہ کیا ہوگا، اس آیت مبارکہ میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ ولو علما، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، لو کا مطلب ہوتا ہے اگر، ولو اور اگر، علم اللہ، عالمہ لفظی معنی ہے جان لیا، اس نے جان لیا۔ آگے واضح طور پہ، ظاہر طور پر لفظ اللہ موجود ہے، تو ولو علم اللہ، اور اگر اللہ نے جان لیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے جان لیا، فیہم، آپ کو معلوم ہے عربی گرامر میں آپ کو میں نے پڑھایا تھا، لفظ فی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں، اور یعنی میں، اور ہم اور ہم وہ سب مرد، اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو فیہم کا ملا کر ترجمہ ہوتا ہے ان سب مردوں میں، اور یہاں پر ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے ان میں۔ تو ترجمہ ہوا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ، اگر اللہ نے ان میں جان لیا، خیراً بہتری، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خیراً، اگر اللہ نے ان میں بہتری کو، نیکی کو جان لیا، تو لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو سنا دیتا۔ لام، یہ یہاں پر جو آپ کو، اگر آپ کتاب میں دیکھیں، آپ کو جو نظر آ رہا ہے لا اسمعہم کے شروع میں لا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں لا نہیں ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس کا جو الف ہے اس کے اوپر بھی زبر موجود ہے، تو پڑھنے میں تو یہ لا نہیں ہے، دیکھنے میں لا کے جیسے نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اصل میں لفظ ہے لاسمعہم، لام الگ لفظ ہے، اسمع الگ لفظ ہے، ہم الگ لفظ ہے۔ تو غلطی یہ نہ، آپ سے یہ غلطی نہ ہو جائے کہ آپ اس کو لا پڑھنے شروع کر دیں یا لا کا ترجمہ کریں کہ نہ سنائے، ایسی غلطی نہ کیجیے گا۔ لاسمعہم الف کے اوپر زبر موجود ہے، تو یہاں اس کا مطلب ہے، لام کا مطلب ہوتا ہے ضرور، اسمع اس نے سنا دیا، ہم ان کو، لاسمعہم اللہ ان کو سنا دیتا، ولو علم اللہ فیہم خیراً لاسمعہم، اگر اللہ نے جانا ان میں کسی نیکی کو تو اللہ ان کو سنا دیتا۔
ولو اسمعہم، پھر وہی ترجمہ جو ہم اس آیت کے شروع میں وہی لفظ پڑھ چکے تھے، ولو وہی ترجمہ ہے، ولو اور اگر، اسمعہم وہی جو ہم نے اس سے ولو سے پہلے ترجمہ پڑھا وہی لفظ ہے، اسمعہم اللہ ان کو سنا دیتا، ولو اسمعہم اور اگر اللہ ان کو سنا دیتا، لتولوا لام کا مطلب ہوتا ہے ضرور البتہ، تولوا وہ اعراض کرتے منہ پھیرتے، واو کا مطلب اور، ہم کا مطلب پھر وہی گرامر کے میں آپ کو پڑھا چکا تھا، ہم کا مطلب وہ یعنی وہ سب مرد، اور معرضون کا مطلب اعراض کرنے والے منہ پھیرنے والے، تو ملا کر ترجمہ ہوگا ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون، اگر اللہ ان کو سنا بھی دیتا پھر بھی وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ اب ہم کتاب سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے زبانی لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کیا، اب ہم کتاب سے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ، اب آپ دیکھ رہے ہیں بریکٹ میں نیکی کا مادہ لکھا ہوا ہے، مادہ سے مراد یہاں تو مادہ سے یہاں مراد کہ ان کے اندر اس چیز کی قوت اور طاقت اگر اللہ دیکھ لیتا، ان میں جان لیتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا۔ ولو اسمعہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے، بغیر صلاحیت ہدایت کے، اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے اللہ تعالیٰ ان کو سماعت دیتا مطلب سنا دیتا تو پھر بھی وہ کیا کرتے، لتولوا وہم معرضون وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ آیت مبارکہ 23 یہ ہماری مکمل ہو گئی۔ آیت مبارکہ نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ یا ایھا الذین آمنوا جیسے کہ آپ جانتے ہیں بہت مشہور لفظ ہے، بار بار استعمال ہوتا ہے، ترجمہ ہے اے ایمان والو۔ استجیبو حکم قبول کرو، اور آپ بیٹا اس لفظ کو انڈر لائن کر لیں، یہ آپ کے رکوع کے آخر میں مشکل الفاظ معنی میں بھی ہے، اور یہ پاس پیپر میں فیڈرل بورڈ کے کلاس 9 کے پاس پیپر میں استجیبو لفظ ایک سے زائد مرتبہ MCQs میں یہ پوچھا گیا ہے، ایک سے زائد مرتبہ یعنی 2 سالوں میں یا 3 سالوں میں یہ پوچھا گیا ہے، ورڈ میننگ میں پوچھا گیا تھا، تو اس کو انڈر لائن کر لیں، حکم قبول کرو یعنی پکار کا جواب دو۔ تو ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، استجیبو حکم قبول کرو، للہ وللرسول کس کس کا، اللہ اور اس کے رسول کا، تو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، استجیبو للہ وللرسول حکم قبول کرو اللہ اور اس کے رسول کا، کب، اذا دعاکم لما یحییکم، اذا آپ جانتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا، بار بار استعمال ہو چکا ہے، جب، دعاکم وہ بلائیں تم کو، وہ بلائیں تم کو، لما یحییکم اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دیتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، اذا دعاکم لما یحییکم جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، زندگی عطا کرتی ہے۔ وَاعْلَمُوا اور یہ بات جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، یحول حائل ہوتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، حائل ہوتا ہے، بین المرء، بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان، بین کا مطلب درمیان، المرء آدمی، واو کا مطلب اور، قلب کہتے ہیں دل کو، قلب ہی اس کے دل، تو ترجمہ کیا ہوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان، وَاعْلَمُوا یہ بات جان لو، أَنَّ اللَّهَ یہ کہ اللہ تعالیٰ، يَحُولُ حائل ہوتا ہے، بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ آدمی اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وَأَنَّهُ اور یہ بات بھی جان لو کہ إِلَيْهِ آپ لوگ عربی گرامر میں یہ پڑھ چکے ہو لفظ، سوچ کے بتائیے کیا مطلب ہے اس کا الیہ، وہ جو 7 الفاظ میں نے آپ کو پڑھائے تھے، پھر 14 الفاظ پڑھائے تھے، اس میں آپ کو بتایا تھا الیہ، الہ کا مطلب کی طرف، اور یہ پہلا لفظ الیہ اس کا مطلب ہوتا ہے اس ایک مرد کی طرف، یہاں بامحاورہ معنی کریں گے اس کی طرف، وَأَنَّهُ اور یہ کہ الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے، حشر کا معنی جمع کرنا،
اردو میں، اور تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تحشرون اور یہ بات بھی جان لو کہ اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ لفظی معنی بتا دیا، بامحارہ معنی بتا دیا، اب ہم کتاب سے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ مومنوں، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ روبرو مطلب اس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 24 کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ آیت نمبر 25، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَاتَّقُوا اور تم بچو، وَاتَّقُوا اور تم بچو، فتنتاً ایسے فتنے سے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً تم بچو ایسے فتنے سے، لا تصیبن جو واقعہ نہیں ہوگا، لا تصیبن جو واقعہ نہیں ہوگا، الذین کن لوگوں پر، الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منکم عربی گرامر میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور کم کا مطلب عربی گرامر میں نوواں لفظ ہے، اس کا مطلب ہے تم سب مرد، تو منکم کا مطلب تم سب مردوں میں سے، بامحارہ معنی تم میں سے۔ آپ لوگوں کو احساس آہستہ آہستہ شاید ہو رہا ہوگا، آہستہ آہستہ آپ کو بار بار اس بات کا پتہ چل رہا ہوگا کہ شروع میں ہم نے جو گرامر پڑھی تھی اس کا یہاں پر الفاظ میں کتنا زیادہ استعمال ہے، بار بار وہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی بچے نے یہ لیکچر ابھی سنے ہیں اور پہلے والے نہیں سنے تو ان سے درخواست ہے کہ وہ پہلے والے لیکچر جو ہیں شروع والے ان کو ضرور عربی گرامر والے جو تھے ان کو ضرور ایک دفعہ سن لیں، تاکہ عربی گرامر جو آگے ہم بار بار یہاں پر ریپیٹ کر رہے ہیں آپ کو یاد بھی ہو اور آسانی بھی ہو ترجمہ یاد کرنے میں۔ تو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص، خاصتاً خاص۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً تم بچو ایسے فتنے سے کہ واقعہ نہیں ہوگا وہ ان لوگوں پر کہ جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا تھا، خاص خاص تم لوگوں میں سے جنہوں نے وہ ظلم کیا تھا انہی پر واقعہ نہ ہوگا۔ اس کی تشریح آگے پھر آپ کو بتا دوں گا۔ تشریح آسان الفاظ میں یہ کہ صرف انہی پر واقعہ نہیں ہوگا کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا، بلکہ سب پر واقعہ ہوگا، یہ مطلب ہے یہاں پر اس کا۔ اور آیت مبارکہ کا باقی حصہ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، وَاعْلَمُوا یہ بات جان لو، أَنَّ اللَّهَ یہ کہ اللہ تعالیٰ، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا کتاب سے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور فتنے، اور اس فتنے سے ڈرو یعنی بچو جو خصوصیت کے ساتھ، میں نے ترجمہ خاص کیا تھا، جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقعہ نہ ہوگا جو تم میں سے گناہ گار ہیں۔ یہاں آپ کی کتاب والوں نے ترجمہ گناہ گار کیا ہے اور میں نے آپ ترجمہ کیا تھا ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا اچھا، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم نے آیت مبارکہ نمبر 25 بھی مکمل کر لی۔ آج ہم نے 3 آیت مبارکہ پڑھی، آیت نمبر 23، آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25۔ ان تینوں آیت مبارکہ کا ترجمہ لفظی بھی بتا دیا، بامحاورہ بھی بتا دیا۔ پہلی آیت کا تعلق وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پچھلی آیت کے ساتھ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہ جو گونگے بہرے اور نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے بھی دے تو پھر بھی وہ منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اعراض کریں گے۔ پہلے آیت مبارکہ کی تشریح یہ، دوسری آیت مبارکہ یہ ہے کہ تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تم کو جس بات کا حکم دیتے ہیں، جو تمہیں حکم دیتے ہیں، اس میں در حقیقت تمہاری ہی بھلائی اور تمہاری ہی بہتری ہوتی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کرو، یعنی فرما برداری کرو۔ اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ پاسٹ پیپر کا MCQs ہے، اس کو نوٹ کر لیں بیٹا۔ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور ڈیش کے درمیان ہوتا ہے۔
یا ڈیش آدمی اور اس کے دل کے درمیان ہوتا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. قرآنی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان ہوتا ہے. اور کس کے روبرو تم سب پیش کیے جاؤ گے؟ یہ بھی پاس پیپر کا MCQs ہے. کس کے سامنے؟ آیت قرآنی کیا بتاتی ہے؟ اللہ کے روبرو تم سب پیش کیے جاؤ گے. اور تیسری آخری آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 25 کہ بچو ایسے فتنے سے، یہ بھی پاس پیپر کا MCQs ہے کہ بچو ایسے فتنے سے کہ جس کا عذاب واقع نہیں ہوگا ان لوگوں پر جنہوں نے تم میں سے خاص کیا ڈیش کیا، جنہوں نے ظلم کیا. اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. آج کی کلاس میں ہم نے آیت مبارکہ نمبر 23، 24 اور 25 کا ترجمہ اور اس کی تشریح مکمل کی. انشاءاللہ اگلی جو کلاس ہوگی اس میں پھر آگے جو 2 آیات ہیں، آگے جو 3 آیتیں مبارکہ ہیں ان کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.